وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ السجدہ آیت نمبر 27 سے 30، درس کا نمبر 1957. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے وقت نزا کے موقع پر ایمان لائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے. ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ سامعین اکرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 27. اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو ارض الجرز خشک زمین کی طرف رواں کرتے ہیں. فتخرج به زرعا تأکل منہ انعامہم وانفسہم، جس سے ان کے چارپائے اور وہ خود بھی کھاتے ہیں. افلا یبصرون، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ سامعین اکرام، اس میں ایک بہت بڑا سبق پنہا ہے. دیکھیں، یہ تمام زمین اور آسمان
اور بالخصوص یہ زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہے اور مقصد فائدہ پہنچانا ہے دراصل انسان کو، اور انسان کی زندگی ایک محدود عرصے کے لیے ہے، یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اب دیکھیں جس قسم کے حالات میں ہم رہ رہے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل نہ دی ہوتی اور کان سننے کے لیے کان نہ دیے ہوتے، یعنی ہم سوچنے کے لیے دل نہ دیا ہوتا، تو پھر تو کوئی بات تھی، اور پھر اگر ہدایت نہ دی ہوتی پھر بھی کوئی بات تھی۔ ہدایت یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں اس میں۔ اب یہ ہے نا کہ اس میں اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کیا یہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اے انسان، دیکھیں اصل میں تو ہدایت ہے، یا تو انسان ہدایت کا اتباع کرے گا یا ہدایت سے انکار کر دے گا۔ لیکن جب یعنی اگر آپ ہدایت سے انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَإِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ ساری صورت کا آخری آیات ہیں، تو سارا نچوڑ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور خاص طور پہ جو میں آج آیت یہ پڑھ رہا ہوں کہ اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی اس سے سبق نہیں لیتے۔ پانی، اب پانی کا بجائے خود ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، آسمان سے پانی برس رہا ہے، آسمان میں کوئی دریا تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت سے پانی، اللہ تعالیٰ اس پہلے پانی کو لے جاتا ہے ہواؤں کے ذریعے، اور پھر وہ بادل بنتے ہیں، اور ابھی ہم پڑھ چکے ہیں سر، پھر بارش برستی ہے، اور پھر جو یعنی زمین ہے اس سے ہر قسم کی نباتات اگاتی ہیں، جس سے ہم خود بھی استفادہ کرتے ہیں اور جانور بھی ہمارے کھاتے ہیں، اور جانور ہمارے کام کے لیے، ٹھیک ہے وہ یہ غذائیں استعمال کر رہے ہیں لیکن کام تو ہمارا کر رہے ہیں نا۔ جیسے کہ ایک نوکر کو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو نوکر تو ٹھیک ہے ہم سے پیسہ لے رہا ہے لیکن کام تو ہمارا کر رہا ہے۔ اسی طرح یہ جانور اگر یہ زمین کی نباتات کھاتے ہیں، گھاس یا جو بھی ہے، تو کام تو ہمارے آتے ہیں، ہم ان سے غذا بھی حاصل کرتے ہیں، دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، بے شمار قسم کے فائدے ہیں اس میں۔ تو اب دیکھیں 100 باتیں کی ایک بات، افلا یبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ آنکھوں سے دیکھو، ہو کیا رہا ہے، تم کس ماحول میں ہو، ہر قسم کی نعمتیں، ابھی ہم نے پڑھا تھا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ظاہری اور باطنی نعمتیں میں نے تم پر ایسے لٹا دی ہیں، یعنی تمہیں اپنی نعمتوں میں رنگ دیا ہے۔ اس بات سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ کی وجہ سے ہے، اللہ کی عطا کی وجہ سے ہے۔ یہ سانس اگر میں یہاں لے رہا ہوں اور آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آکسیجن ہے، آکسیجن نہ ہوتی تو میرا دم گھٹ جاتا۔ پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، بے شک انسان بہت ظالم ہے، بہت ناشکر ہے۔ دیکھیں نقطہ ایک ہے، وہ ہے بندگی رب، اور اگر اس سے ہم انکار کر دیتے ہیں تو ہمارا اس روئے زمین پر وجود فضول ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ ایک گاڑی خریدتے ہیں 20 لاکھ کی، 25 لاکھ کی، یا جتنے کی بھی، لیکن گاڑی اگر آپ لے آئیں خرید کے اتنے پیسے خرچ کر کے، اور گھر میں آ کے وہ نہ چلے، اس کا انجن نہ چلے، وہ سڑک پر نہ دوڑے، تو بات تو فضول ہو گئی۔ کوئی بھی چیز دیکھیں، مثال کے طور پہ میں یہ ایک پین خرید کے لایا ہوں بازار سے 10 روپے کا، 15 روپے کا، لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا تو میں اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں گا۔
تو دیکھیں ہم دیکھ نہیں رہے، ہم حقیقت کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے یہ نعمتوں کی برسات جو ہو رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے خزانے ہمارے لیے کھول لائے۔ مثال کے طور پہ پہلے تو یہ تیل نہیں تھا، پہلے تو پیٹرول، گیس جس کو آپ کہتے ہیں، گیس نہیں تھی، پیٹرول نہیں تھا، ڈیزل نہیں تھا، یہ تو ابھی آئے ہیں، میرے خیال سے 2 صدیاں بھی نہیں ہوئی ہوں گی اس کو۔ اس کے مجھے پتہ ہے ہمارے یعنی بچپن میں بھاپ کے انجن ہوتے تھے، انجن بھاپ سے چلا کرتے تھے، آج ڈیزل سے چلتے ہیں۔ تو ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے تو پتھر کا کوئلہ بھی نہیں تھا، لکڑی جلاتے تھے لوگ، پھر پتھر کا کوئلہ نکل آیا۔ میں خود جو ہے ہمارے گھر میں، یہ میں 60s کی بات کر رہا ہوں، پتھر کا چورا ہم لاتے تھے اور مٹی میں یعنی کوئلے کا چورا، وہ ہوتے ہیں نا کوئلے کے پہاڑ ہوتے ہیں، کانکنی ہوتی ہے، اس کا ہم چورا لگا کے یعنی چورا لے آتے تھے، اس سے پھر وہ گھر میں مٹی ملا کر اس کو پھر سکھاتے تھے چھت میں رکھ کر، پھر اس کو جلاتے تھے آگ میں، لکڑی بھی جلتی تھی اور وہ بھی جلاتے تھے، دونوں ذرائع۔ پھر کیا ہوا کہ گیس آ گئی، اللہ نے گیس دے دی، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر سولر سسٹم آ گیا، شیشہ کھڑا کر دو، وہ آسمان یعنی سورج سے وہ اپنی شعاعیں لے کر، اب وہ شعاعیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا دی ہیں کہ اس سے وہ انرجی آتی ہے اور وہ آپ کو لائٹ دیتی ہے، کنورٹ کر دیتی ہے بجلی میں۔ وہ اگر بیٹری نہ بھی ہو تو سولر سے آپ کے ڈی سی پہ پنکھے چل سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں چل سکتی ہیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے یعنی اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں ہم پر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ وہ اپنی نعمتیں ہم پر برسا رہا ہے بنا کسی امتیاز کے، ہر انسان اس سے مستفیض ہو رہا ہے، اور قسم قسم کی نعمتیں ہیں، ہر قسم کی نعمتیں ہیں اور بسیار ہیں۔ آپ دیکھ لیں آج کل فروری کا مہینہ ہے اور یہ کینو جو ہے، کینو پنجاب کے علاقے سے زیادہ آتا ہے، مردان میں ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں پیکنگ کے، ایک تو پیکنگ میں آتے ہیں، پیکنگ کے علاوہ آتے ہیں۔ یہ کون؟ اللہ۔ یہ نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ یہاں ہے نا کہ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ۔ جو بھی اب مثال کے طور پہ گندم ہے، گندم اگتی ہے اور اس کا دانہ ہم کھا لیتے ہیں، اور اس کا بھوسا جو ہے وہ جانور کھاتے ہیں، اس میں کچھ آپ اور چیزیں ملا کے، یہ باقاعدہ ان کی خوراک ہے۔ گندم کے جو چھلکے ہوتے ہیں، جو پودا ہوتا ہے، اس کا باقی جو ہے وہ پھر جانوروں کی خوراک کے کام آتا ہے۔ ہر چیز کی جو ہے کھپت ہو رہی ہے، جانوروں کی اپنی خوراکیں بھی ہیں، اپنی گھاس بھی ہے، اپنی خوراکیں بھی ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، وہ ہم نہیں کھا سکتے، وہ صرف جانوروں کے لیے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، اب اس میں سبق حاصل کرنے کی چیز کیا ہے کہ جس کا کھائے اسی کا گائے، جو آپ کو نعمتیں دے رہا ہے اسی کے گن گانے چاہیے۔ ہم تو گن گا رہے ہیں دنیا کے، اور دنیا ہماری نظر میں دنیا کے علاوہ اور جو بھی ہمارے جو نعمتیں ہیں اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی۔ اچھا، پھر دیکھیں، اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے خالق جو اتنی بے شمار نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، اس کی نعمتوں کے یعنی دینے کے مقصد کو بھی ہم نہیں جانتے، اس کی نعمتوں کے دینے کے مقصد کو بھی نہیں جانتے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک کارخانہ ہے، اس میں ایک آدمی کی اپائنٹمنٹ مل جاتی ہے، اس کو کوئی نوکری دے دیتا ہے کارخانے والا،
اور پھر اس کو گھر بھی دے دیتا ہے، میڈیکل وغیرہ، رہائش، اور تنخواہ بھی اس کو مل رہی ہے۔ اب وہ مالک کے پاس جائے گا نہیں کہ بھائی آپ مجھے سب کچھ سہولیات دے رہے، تنخواہ بھی دے رہے، 2 مہینے ہو گئے مجھ سے تو آپ نے کوئی کام نہیں لیا، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک عام سادہ سی مثال ہے۔ وہ جائے گا مالک سے پوچھے گا کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے؟ ہم اتنی وسیع اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکیلا اس کا فائدہ اٹھانے والا بنایا ہے، تو کیا یہ بنتا نہیں ہے؟ یعنی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم رب سے رابطہ کریں، اور رب کا جب کوئی نمائندہ ہمارے پاس آئے تو اس کا گرم جوشی سے ویلکم کریں اور اس کی بات کو سنیں، کیونکہ وہ رب کا نمائندہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ آیاتنا ویزکیکم ویعلم الکتاب والحکمہ، وہ پیغمبر ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتا ہے۔ یہ کتاب کس نے ہمیں دی ہے؟ اللہ سے، پیغمبر نے دی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے ذریعے ہم سے باتیں کی ہیں، اور پیغمبر کو اور بھی ڈیوٹیاں ہیں، یعنی تزکیہ نفوس ہے، حکمت کی باتیں ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ہمیں پیغمبر کا یعنی اس کا پرزور ویلکم کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں چلیں، کیا آپ نے کوئی ویلکم کیا ہے پیغمبر کو؟ یعنی ان کی تعلیمات کو؟ دراصل نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو پیغمبر کی جو بنیادی جو ڈیوٹی ہے، جو دعوت ہے، اس سے بھی ہم غافل ہیں۔ پیغمبر کی دعوت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، جبکہ قرآن میں تو واضح طور پہ ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، میرا تو کام ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جنت میں لے جانے کی، دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں ان کو۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں، میں یہ مضمون بھی بیان کر رہا ہوں، سوچ بھی رہا ہوں کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی نعمتیں؟ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتے ہیں پھر اس سے انکار کرتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ دیکھ نہیں رہے؟ یہ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، میں رات کو سوتا ہوں، صبح پھر دن چڑھ آتا ہے، دن میں کام کرتا ہوں، رات پھر چھا جاتی ہے، بارش اپنے حساب سے بارش برسنے لگتی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں، کوئی اپنے عشاء کی نماز پڑھ کے، تو 1 گھنٹے بعد جب میں باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ تو گھر والوں نے کہا کہ بھئی ابھی تک تو بارش نہیں تھی، ابھی تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں تھی، اب بارش پر۔ اب یہ ساری نعمتیں ہیں، اگر آپ اس کا احساس کریں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، ہضم ہو رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کھانا بھی نہیں کھا سکتے، خوراک صحیح کھا نہیں سکتے۔ ہم تو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں صحیح مقدار میں، خوب ڈٹ کے کھانا کھاتے ہیں، خوب اچھا کھانا کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو یہ کیا، یعنی یہ ناشکری کے لیے تو نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ تو اس لیے دے رہا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ شکریہ نعمت کا بجا استعمال۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محدود مدت تک کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ ہم خلیفۃ اللہ بن جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کا اہل بنا لیں اور جنت میں جانے کا لازمی گارنٹی حاصل کر لیں۔ گارنٹی کی بات ہے جنت متقین کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ نہیں کہ بس وہ آپ متقین نہیں بھی ہیں تو پھر بھی آپ امید لگائے رکھیں، نو۔ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا آپ دیکھیں۔ اچھا، پھر اگلی آیت ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کب ہوگا۔ دیکھیں یہ جملہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کب ہوگا۔
اگر قرآن میں جو کچھ لکھا ہے تو وہ کب ہوگا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ تو یہ بات تو غیر یقین، مطلب یہ ہے کہ یہ تو یقین نہ کرنے والی بات ہے۔ ایک دن جو معین ہے، آپ اس کا بجائے اس کے کہ اس کی تیاری کریں، اس کے لیے آپ پوچھنے لگیں کہ وہ کب ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، حضور سے پوچھا کہ متی الساعہ، تو حضور نے جواب کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے اس کو کہا ما اعددت لہا، آپ نے اس کے لیے تیاری کی ہے۔ تیاری کیا ہے؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کے لیے تیار ہے قیامت کے لیے۔ اور قیامت دیکھیں، قیامت تو آپ کی آنکھیں بند ہو گئی، موت آ گئی، آپ کی قیامت قائم ہو گئی۔ سچے رسول نے فرمایا من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں قیامت صغریٰ، چھوٹی قیامت۔ تو چھوٹی قیامت تو قائم ہو جاتی ہے، آپ کا مہلت ختم ہو جاتی ہے، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، جزا و سزا شروع ہو جاتی ہے، آغاز ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نا کہ قبر جو ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یعنی اس وقت کا انتظار کریں، ہمیں تو اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ بھوک سے کب مریں گے؟ بھئی تم بھوک سے کیوں مر رہے ہو؟ کماؤ اور کھاؤ تو تم بھوک سے نہیں مرو گے۔ تو قیامت کے دن تو یہ باتیں پھر کام نہیں آئیں گی کہ قیامت آئے گی تو پھر ہم مانیں گے، تو اس وقت تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے منکر قیامت، یعنی ہم آج کا مسلمان، ان کو کہہ دو کہ بھئی تو تم نے تو کفرو، تم نے تو قیامت کے وجود سے انکار کر دیا ہے، لیکن جب آئے گی یوم الفتح، فیصلے کا دن جب آئے گا، تو اس دن تمہارا اگر یقین کر بھی لوگے تو وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ دیکھیں یہ آیت ہمارے لیے ہے، ہم منکرین قیامت ہیں، ہم نہ دین کو مانتے ہیں، نہ اسلام کو مانتے ہیں، نہ رسول کو مانتے ہیں، نہ جنت کو مانتے ہیں، نہ دوزخ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کی توحید کے ہم قائل ہیں، یقین نہیں ہے۔ ہمارا تو خواہشات نفس ہمارا بڑا معبود ہے۔ تو یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا، آپ ان سے کہہ دیں، اے داعی تم ان سے کہہ دو کہ فیصلے کا دن جب آ جائے گا تو اس دن اگر تم یقین کر لو گے تو تمہارے یقین تو اس دن نہ تمہیں مہلت ملے گی نہ وہ تمہارے کام آئے گا۔ فرعون جب ڈوب رہا تھا، اس کو یقین ہو گیا کہ اب میرا ڈوبنا ہے، تو ایمان لے آیا، تو اس کے ایمان کو اللہ تعالی نے قبول نہیں کیا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، لیکن مہلت ختم ہو چکی تھی۔ تو دیکھیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے تم اپنا حساب کر لو۔ تو یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، جب وہ یعنی فیصلے کا یوم الفتح، فتح مطلب فیصلہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی انکار کرنے والوں کو ان کا یقین، دیکھیں یہاں انکار اور یقین کی بات ہے۔ کفروا ایمانہم، ایمان کا مطلب یقین۔ تو یقین جب آپ دوزخ کو اپنے سامنے دیکھ لو گے، جب قیامت کو تم سامنے دیکھ لو گے، تو اس وقت ہمارے تو وہ اقرار کوئی کام نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ موت جب وہ وقت نزع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں، انسان کو نزع کے وقت اپنی
انجام کا پتہ لگ جاتا ہے، لیکن اس وقت اس کی توبہ نہیں قبول ہوتی۔ یہ قرآن کا مضمون ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیکھیں، اصل چیز جو ہے یقین ہے۔ خلاصہ کلام میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اگلی آیت میں تو بس اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، ان قیامت کے انکار کرنے والوں سے تم رخ پھیر لو اپنا، اے داعی قرآن، اے 2022 کے داعی قرآن، تم ان سے رخ پھیر لو، ان کو نہیں مانتے نہ ماننے دو، کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے، تم انتظار کرو، وانتظر انہم منتظرون، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو ہمارا دیکھیں، ہمارا جو آخرت کے نہیں ماننے والے، وہ قیامت کا انتظار نہیں کر رہے، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، قیامت پہ تو یقین ہی نہیں ہے، لیکن وہ تو اہل حق کو جھوٹا سمجھتے ہیں، جو حق پیغام ان کو پہنچا رہا ہے، چاہے رسول ہے چاہے نائبین رسول ہے، تو کافر جو تھے یعنی ان کو جھوٹا سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں اور ہم جو ہے غالب ہوں گے۔ جیسے کہ ابو جہل نے جنگ بدر پر جانے سے پہلے خانہ کعبہ کے جو پردہ تھا، وہ غلاف تھا، اس کو پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ آج ہم میں اور محمد میں جو حق پہ ہے اس کو فتح نصیب کر، اس کو غالب کر دے۔ اب یہ دعا اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں تھی، یہ تو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا تھا۔ ابو جہل ظاہر ہے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دعا نہیں مانگ رہا تھا بدر پہ جانے سے پہلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے تو فیصلہ مانگا تھا نا، ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے بدر کے دن تو فیصلہ تو آ گیا، حق کو فتح ہو گئی، باطل کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ تو یہ مسئلہ ہے، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یہ الغرض خلاصہ تمام صورت کا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے، یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم طاغوت کو چھوڑ کے باطل پر یقین کرنا چھوڑ دیں، حق پر ایمان لے آئیں۔ باطل تو دنیا ہے، حق کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، اور حق ایک ہے، اللہ، اور پھر اس کی ہدایت، اور پھر نبی کا طریقہ، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اس کے سامنے ہم سر جھکا دیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ دعوت آج ہمارے لیے ہے، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ اس وقت آج کا مسلمان مجرم ہے، اسلام کا، اللہ کے دین کا، قرآن پاک کا، یہ مجرم ہیں ہم۔ تو یہ رویہ ہمیں بدلنا چاہیے، اللہ پر پورا یقین کر لینا چاہیے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سورہ السجدہ کے مضامین کے لیے اس نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آگے آ رہی ہے سورہ احزاب، اللہ سے دعا ہے کہ اس کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دیں اور مجھے بیان کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز
فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم ولا هم ينذرون فأعرض عنهم وانتظر انہم منتظرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ۔ تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔